نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سورۃ حج کی آیت نمبر 77 اور 78۔ اس مبارک سورت کی یہ آخری آیتیں ہیں۔ پہلی آیت میں اس دین کا خلاصہ بیان فرمایا گیا ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیشہ رسولوں کے ذریعے انسانوں کی طرف بھیجا ہے، اور پھر دوسری آیت میں اس کی تبلیغ کا اور اس پر مضبوطی سے عمل پیرا ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، اے ایمان والو رکوع کرو، سجدہ کرو اور عبادت کرو اپنے پروردگار کی۔ یہ خطاب ایمان والوں سے ہے کیونکہ کافر تو دین پر ایمان لاتے ہی نہیں، بس ایمانداروں کو چاہیے کہ وہی اس پر عمل کریں۔ فرماتی ہیں کہ رکوع و سجود سے مراد نماز ہے، کیونکہ یہ دونوں نماز کے اہم ارکان شمار ہوتے ہیں۔ نماز دین کا بنیادی ستون ہے اور اس کو استوار رکھنا ضروری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکاری عملہ کو ایک تحریر بھیجی تھی اور اس میں لکھا تھا کہ تمہارے دینی امور میں میرے نزدیک سب سے اہم نماز ہے۔ جو اس کی حفاظت اور اس کی پابندی کرتا ہے وہ اپنے پورے دین کی حفاظت کرتا ہے، اور جو اس کو یعنی نماز کو ضائع کرتا ہے وہ اور باتوں کو اور زیادہ ضائع کرے گا۔ سجدہ انتہائی درجے کی تعظیم کا نام ہے، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی روا ہے۔ رکوع اس سے ادنیٰ درجے کی تعظیم ہے، مگر یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اس لیے کسی کے ساتھ ملاقات کرتے وقت جھک کر رکوع کی شکل اختیار نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ مکروہ ہے۔ تو فرمایا کہ رکوع و سجود اور ہر قسم کی عبادت اللہ ہی کی کرو۔ نماز اور عبادت کے حکم کے بعد فرمایا وَفْعَلُوا الْخَيْرَ، بھلائی کے کام کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ شرک اور کفر سے اپنے آپ کو بچاؤ، اللہ رب العزت کے سامنے تعظیم بجا لاؤ اور اپنی پیشانی کو اسی کے سامنے رکھ دو۔ شرک اور کفر میں انسان کی ہلاکت ہے، جبکہ بھلائی کے کاموں میں فلاح اور کامیابی ہے۔ عبادت صرف نماز پر ہی منحصر نہیں، بلکہ عبادت کی اور بھی صورتیں ہیں، جیسے زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، حج کرنا، ذکر و تلاوت کرنا، یہ سب عبادت کی صورتیں ہیں۔ ان سب کو اپناؤ، کیونکہ انسان بندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، پس جو بندہ جس قدر بندگی کرے گا اسی قدر مقصد حیات کی تکمیل کرے گا۔ اور فرمایا کہ خیر کے کام کرو، بھلائی کے کام کرو، نیکی کے کام کرو، یعنی عبادت کے علاوہ دوسرے نیکی کے کام بھی کرتے رہو، اس لیے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، یعنی دنیا و آخرت میں تمہارا بھلا ہو۔ پہلے مسلمانوں کی سرخ روئی دین پر عمل کرنے کی وجہ سے تھی، اور اب جو حالت مسلمانوں کی بنی ہوئی ہے وہ دین پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب یعنی قرآن پاک کی وجہ سے بہت سو کو اونچا کریں گے اور بہت سو کو نیچا، یعنی جو لوگ قرآن مجید کو اپنا رہنما بنائیں گے اور اس کی ہدایات پر عمل کریں گے اور اس قرآن کے ساتھ تعلق استوار رکھیں گے، وہ دنیا و آخرت میں سر بلند ہوں گے۔ بصورت دیگر اگر وہ بلندیوں کے آسمان پر بھی ہوں گے تو نیچے گرا دیے جائیں گے۔
کاش کہ مسلمان اس بات کو سمجھ سکتے۔ بعض حضرات کے نزدیک اس آیت کو آیت سجدہ میں شمار کرتے ہیں، اور وہ یہاں پر کہتی ہیں کہ سجدہ واجب ہے، جبکہ باقی علماء فرماتی ہیں کہ یہاں پر سجدہ واجب نہیں ہے، ویسے اگر کوئی استحبابی طور پر اس کو ادا کرے، سجدہ ادا کر لے تو وہ بہتر ہے، باقی واجب یہاں پر سجدہ تلاوت کا نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کی رضا کی خاطر جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ جہاد صرف قتال کا نام نہیں، بلکہ اس سے مراد اپنی وسعت اور طاقت کے مطابق ظاہری اور باطنی طور پر دشمن کا مقابلہ کرنا، یہ جہاد کہلاتا ہے۔ اس لیے کبھی جہاد کا معنی اصلاح نفس بھی ہوتا ہے، جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے والمجاہد من جاہد نفسہ، یعنی مجاہد وہ ہے جس نے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کیا۔ میدان جنگ میں دشمن کے خلاف صف آرا ہو کر لڑائی کرنا یہ بھی جہاد ہے، جیسا کہ سورۃ توبہ میں ارشاد فرمایا آیت نمبر 41 وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرو۔ اور حدیث شریف میں روایت ہے کہ فرمایا جاہد الکفار والمشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم، کافروں اور مشرکوں کے ساتھ اپنے مالوں، جانوں اور زبانوں سے جہاد کرو، یعنی غیر مسلموں کے سامنے زبان کے ذریعے کلمہ حق ادا کرنا، ان کو تبلیغ کرنا، یہ بھی جہاد میں داخل ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک بھی ہے کہ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، یعنی ظالم حاکم کے روبرو کلمہ حق کہنا یہ افضل جہاد ہے۔ گمراہ لوگوں کے شکوک و شبہات کو دور کرنے کے لیے تحریر کے ذریعے اور تقریر کے ذریعے جو کام کیا جاتا ہے یہ بھی جہاد میں شامل ہے۔ مسئلہ دین یا دینی احکام کی وضاحت کے لیے جو کتاب لکھی جاتی ہے یہ لکھنا بھی جہاد میں شامل ہے، بشرط یہ کہ نیت صحیح ہو، صرف کتابیں بیچ کر پیسے کمانا مقصود نہ ہو۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ اسلام کی دعوت دینا، اسلامی تعلیمات کو عام کرنا، لوگوں کی روحانی تربیت کرنا، فرماتے ہیں کہ یہ بھی جہاد کی ہی ایک قسم ہے۔ آگے فرمایا هو اجتباکم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں برگزیدہ بنایا ہے، تمہیں افضل الانبیاء کی امت میں شامل کیا، قرآن جیسی عظیم کتاب تمہیں عطا فرمائی ہے، اسلام کی دولت سے تمہیں نوازا ہے، تو اب اللہ کے دین کے لیے بھرپور کوشش کرو جیسا کہ اس کے لیے کوشش کرنے کا حق ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو دین تمہارے پاس بھیجا ہے، جس کا خلاصہ بھی تمہیں سنا دیا گیا کہ نماز پڑھو، رکوع سجدہ کرو، نیکی کے کام کرو، تو فرمایا اب اس دین کی اشاعت کے لیے ہر ممکن کوشش بھی کرو۔ فرمایا ملت ابیکم ابراہیم، اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو لازم پکڑو۔ اللہ رب العزت نے تم پر آسانی رکھی ہے جو ملت ابراہیمیہ کا خاصہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تو جد امجد ہیں، جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ ہیں، دادا ہیں، تو ہمارے بھی باپ ہوئے، لہٰذا اللہ رب العزت نے ابیکم کہہ کر خطاب فرمایا ہے۔ اور عرب کے لوگ تو ویسے بھی آپ کی اولاد میں سے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ ارشاد فرمایا ہوا سماکم المسلمین، اے لوگو اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ فرماتی ہیں مفسرین اکرام کہ ہوا سے ابراہیم علیہ السلام بھی مراد ہو سکتے ہیں، تو پھر معنی یہ ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا پیش کی تھی۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 128 میں ہے ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے پروردگار ہم دونوں باپ بیٹے کو اپنا فرما بردار بنا دیجئے، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری اولاد میں سے امت مسلمہ برپا فرمائیے، اور ان میں پھر اپنا عظیم الشان رسول مبعوث فرما دیجئے۔
تو امت مسلمہ اسی وقت کا رکھا ہوا نام ہے اور اس کا ظہور ہزاروں سال بعد ہوا۔ تو فرمایا کہ تمہارا نام مسلمان رکھا من قبل، اس سے پہلے بھی، وفی ھذا، اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے۔ مسلمان کا معنی فرما بردار ہے اور اطاعت گزار، لہٰذا اپنے نام کی لاج رکھو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ انعامات کیے ہیں لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ اللہ کے رسول تم پر گواہ بن جائیں، وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ۔ اور یہ گواہی قیامت والے دن ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی صفائی کی شہادت دیں گے، اور پھر اس امت کے لوگ پہلی امتوں کے نبیوں کے حق میں گواہی دیں گے۔ اس آیت میں تبلیغ دین کا حکم دیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں مفسرین کرام کہ یہ حکم 4 وجوہات کی بنا پر دیا گیا ہے۔ پہلی وجہ فرمایا کہ اس نے تمہیں چن لیا ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت تمام ہو گئی، ختم ہو گئی، آپ کے بعد کوئی نبی پیدا ہونے والے نہیں ہیں۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین کا کام کیسے چلے گا؟ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے تم کو چن لیا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین کی اشاعت کا کام آپ کی امت سے لیا جائے گا۔ اور اس کو سورۃ آل عمران آیت نمبر 10 میں یوں بیان فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، یعنی تم علم الہی میں بہترین امت تھے، چنانچہ تمہیں لوگوں کی نفع رسانی کے لیے وجود میں لایا گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین کا کام تمہیں ہاتھ میں لینا ہے۔ اور یہ خیال نہ کرو کہ یہ تو بہت مشکل کام ہے، ہمارے بس کا کہاں، نبیوں ہی کا یہ حوصلہ ہے، ہم عاجز امتی یہ کام کیسے انجام دے سکتے ہیں؟ تو فرمایا اس نے تم پر دین میں کچھ تنگی نہیں کی، نہ اس پر عمل کرنے میں کچھ دشواری ہے، نہ اس کو پھیلانے میں کوئی پریشانی ہے۔ تم کام شروع کر کے دیکھو، پتہ چل جائے گا کتنا آسان کام ہے۔ دوسری وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو پھیلاؤ، یعنی یہ تمہارا اپنا کام ہے اور اس میں تمہارا اپنا نفع ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے ہیں وہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، اس کو پھیلاؤ گے تو دنیا میں تمہارے دادا کا اور ان کے واسطے سے پھر تمہارا نام روشن ہوگا، اور ہر آدمی اپنے خاندان کی سربلندی کے لیے ہی قربانی دیا کرتا ہے، لہذا تم بھی اٹھو اور ہر قربانی دے کر اس دین کو پھیلاؤ۔ تیسری وجہ بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، پہلی کتابوں میں بھی اور اس کتاب میں بھی، یعنی اللہ رب العزت نے پہلی کتابوں میں اور اس قرآن کریم میں تمہارا نام مسلم یعنی فرما بردار رکھا ہے۔ یا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا یہ نام رکھا تھا، اور انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کے وقت جب طواف کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے تو اس وقت تمہیں اللہ سے مانگ لیا تھا۔ تو تمہارا یہ امتیازی وصف ہے، لہذا اس کی لاج رکھو۔ اور چوتھی وجہ بیان فرماتی ہے کہ تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہوں اور تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنے زمانے کے لوگوں امت دعوت کے خلاف گواہی دیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اپنے اپنے زمانے کے لوگوں کے خلاف گواہی دے گی۔ لیکن یہ دعوت اور تبلیغ میں اثر اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب دعوت دینے والے کی زندگی اور اس کی دعوت میں مطابقت پائی جائے، یعنی جو وہ کہہ رہا ہے وہ کر بھی رہا ہو۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو اس کی دعوت کا پھر خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوگا اور لوگ اس کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیں گے۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ پس نماز کا اہتمام کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کے دین کو مضبوط پکڑو۔ تو فرمایا فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ یہ دو عبادات ملت اسلامیہ کی رکنیت کی علامت ہے، ایک کے ذریعے اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق درست ہوتا ہے اور دوسری کے ذریعے مخلوق کے ساتھ بھلائی ہوتی ہے اور ان کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ آگے فرمایا واعتصموا باللہ، اور اللہ رب العزت کو مضبوطی سے پکڑ لو، یعنی اپنی حاجات میں اللہ رب العزت پر ہی اعتماد رکھو،
تنگی میں، بیماری میں، تندرستی میں، راحت میں، ہر حالت میں اللہ کی ذات پر توکل رکھو۔ تمہاری مشکلات کو حل کرنے والی وہی ذات ہے، ہوا مولاکم، وہی تمہارے کارساز ہیں۔ فنعم المولا ونعم النصیر، پس بہتر مولا ہیں، بہتر کارساز ہیں اور بہترین مددگار ہیں۔ لہذا اسی ذات پر بھروسہ رکھو اور اسی ذات کی اطاعت کرتے رہو، اس کے احکامات کے آگے اپنی سر جھکا دو۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی اطاعت کاملہ نصیب فرمائے۔ سورۃ حج اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے مکمل ہوئی۔ اللہ رب العزت ہمیں اخلاص نصیب فرمائے اور قبولیت کے شرف سے نوازے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔